قرض دینے کے فضائل نہ دینے لوٹانے کا انجام. تو جب میں نے یہ عنوان کو طے کرنے کا ارادہ کیا کہ قرض کے اوپر ہم ایک عنوان رکھیں گے، قرض کے فضائل، یہ بات آئی کہ قرض کے فضائل پہ آپ کچھ کہیے، تو میں نے کہا میں قرض کے فضائل پر تو نہیں کہوں گا، قرض کے فضائل کے ساتھ نہ لوٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس پہ کہوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ قرض کے فضائل تو سبھی جانتے ہیں، مسئلہ یہ کہ لے تو سبھی نے قرض لے رکھا ہے لیکن لوٹائیں گا کون اس کو، مسئلہ یہاں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بھائی وہ بڑے مالدار انسان ہیں یا فلاں ہیں، ہم کو قرض نہیں دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے کتنے قرض لیے اور اس میں سے کتنے لوٹائے، پھر کس طرح سے کس منہ سے اس شخص کو کہا جائے گا کہ قرض کی یہ فضائل آپ دو. اس لیے کہ سامنے والے کو تو نہ لوٹانے کے انجام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس نے تو قرض لے ہی اللہ رحم کرے اس نیت سے لے رکھا ہے کہ اسے لوٹانا ہی نہیں ہے. اور یہ عمل کر کے جس نیت سے وہ قرض لیتا ہے کہ نہیں لوٹانا ہے، وہ ڈاکوؤں میں شمار ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے ادھار لے اور آپ فرماتے ہیں لوٹانے کی نیت نہ ہو، حدیث میں دو باتیں دونوں رکھ دیتا ہوں، چلی بات آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا، اور جو شخص ادھار لے اور واپس دینے کی نیت نہ ہو اس نے ڈاکہ ڈالا اور یہ ڈاکو ہے. تو یہاں دیکھیے دونوں ہی معاملات سے تعلق ہے، پیسے سے تعلق ہے. مہر نہ دیا ہو، نیت نہیں ہے، باندھو مہر 1,00,000 روپیہ، کیا ہوتا 1,00,000 اور 50,000 اور 500 86 اور 51 کیا کیا بات دینا کس کو ہے. حدیث سنیے معاملات پر ہے، جس نے مہر طے کیا دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا، اور جس نے ادھار لیا دینے کی نیت نہ وہ ڈاکو ہے. تو ایسے ڈاکو جو بہت شرافت کے انداز میں وائٹ کالر ڈکیت جس کو کہیں گے ہم، بہت عام چلن ہو چکا ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں اس میں بھائی، کہ ہم سب کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم ڈاکو بن چکے ہیں کہ لینے کے حد تک تو سامنے والے کو فضائل پہ فضائل، حدیث میں یہ آتا ہے، قرآن میں یہ آتا ہے، فلاں یہ آتا ہے، قرض دے دو، فلاں ہے، مجبوری مسکینی کی بالکل گائے کی صورت بنا کر انسان سامنے آ جاتا ہے کسی کے، اور بیچارہ سامنے والا کبھی قرض دیتا ہے بغیر لکھے بغیر پڑھے کے، معاملات ہو گئے، قرض دے دیا گیا، اور اگلی بار جب وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے بھیا وہ آپ قرض آئے تھے لینے کے لیے بکری اور گائے کی صورت بنا کر، اب معاملہ واپس دینے کا ہے، تو وہ شیر کی صورت میں سامنے آتا ہے، دے دیں گے نا. بھاگ کے جا رہے کیا؟ 10 نسلوں سے ہی گھر ہے میرا، کل آ جانا دے دیں گے انشاءاللہ، اگلے مہینے آ جانا، اگلے ہفتے BC اٹھنے والی اپنی کلیئر آپ کا ہو. بھائی صاحب پچھلے 2 سال سے بول رہے، 2 سال سے وہ غلط تھا، وہ دوسرا بھائی لے رہا تھا میری BC، لیکن اب آپ کے لیے یہ بات بھیا وہ ادھار مال بہت ہو گیا، اب آپ کو چکانا ہے، اگلے سیزن میں زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے. ارے فلاں چیز تھی نا یار، ایک 100 روپے دیتے کیا ادھار؟ دے دوں گا. ارے وہ 100 روپے کا کیا ہوا؟ ارے کیسے بھکڑ ہے یار، 100 روپے تم مانگ رہے واپس، لیکن آپ نے تو ادھار بول کے لیا تھا نا. لیا تھا الگ بات ہے، لیکن تم اتنے بڑے آدمی معاف کر دینا چاہیے نا یار، اتنی چھوٹی چھوٹی رقمیں یاد رکھتے. تو انداز یہ ہے کہ جب مانگنے آتا ہے تو بکری اور جو ہے گائے کی شکل میں، اور جب ہم جاتے ہیں کہ بھائی میرے وہ پیسوں کا کیا ہوا، تو پھر شیر کی شکل اور صورت نظر آتی ہے اس کی، کہ آپ دیکھ کے ہی مطلب اس کو ہاں ٹھیک ہے میں بعد میں آ جاتا، نکل کر چلے جاتے ہیں.